بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ وہ پہلی خاتون ہیں جنہیں قرآن مجید کی روح سے سب سے پہلے ام المومنین ہونے کا شرف حاصل تھا۔ اس کے علاوہ ذاتی طور پر قرآن شریف میں آپ کے ساروں کو قربانی کا تذکرہ ہے۔ پیغمبر اسلام سلام صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی سے پہلے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ مکہ کے بہت بڑے کاروبار کی مالک تھی۔ آپ کے عظیم کاروان تجارت میں 80,000 اونٹ تھے جن کے ذریعے شام، یمن، مصر وغیرہ کی طرف برابر آپ کا سامان تجارت جاتا رہتا تھا۔ شادی کے بعد آپ سارا مال اور ساری دولت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی تاکہ اسلام کی نشونما کے کام آ سکے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ انتہائی فضیلت اور خاتون ہیں۔ آپ کے والد ماجد خویلد ابن اسد اور والدہ ماجد کا نام فاطمہ تھا۔ ان دونوں کا سلسلہ نسب آگے چل کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے، اور اس طرح آپ کی ذات گرامی حسب و نسب کے اعتبار سے اس لائق زینت خانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بن سکیں۔ آپ کی ولادت باسعادت 10 سال قبل از عام الفیل ہوئی اور آپ نے 70 برس کی عمر میں وفات پائی اور مکہ کے مشہور قبرستان جنت المعلیٰ میں سپرد عہد ہوئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، یہ خدیجہ ہیں جو کہ ایک برتن لے کر آ رہی ہیں جس میں سالن اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ جب یہ آپ کے پاس آئے تو انہیں ان کے رب کا اور میرا سلام کہیے اور انہیں جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دے دیجیے، اس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ یہ حدیث متفقہ اہل ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت مریم ہے اور اس طرح اپنے زمانے کی سب سے بہترین عورت خدیجہ ہے۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 خطوط کھینچے اور دریافت فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا، یہ جنت کی بہترین عورتیں ہیں جو کہ حضرت خدیجہ بنت خویل، حضرت فاطمہ بنت محمد، آسیہ بنت مزاحم جو کہ فرعون کی بیوی ہے، اور حضرت مریم بنت عمران۔ 10 رمضان المبارک ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ علیہ السلام اللہ کا یوم وفات ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا کہ ان کی زندگی کے دوران حضور نے دوسرا کوئی نکاح نہیں فرمایا تھا۔ حضور حضرت خدیجہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تم سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی، کیونکہ انہوں نے ایمان لا کر اس وقت میرا ساتھ دیا جب کفار نے مجھ پر ظلم و ستم کی حد کر رکھی تھی، جب انہوں نے اس وقت میری مدد کی جب دوسروں نے مجھے اس سے محروم کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ ان سے مجھے اللہ نے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت تھی، لیکن کیا آپ کے علم میں ہے کہ حضرت خدیجہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی گئی تھی؟ اس کی وجہ بھی آپ کو ہم آج کی ویڈیو میں بتائیں گے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نکاح کے بعد 25 برس تک حیات رہی اور پھر 10 رمضان ہجرت سے 3 سال قبل آپ نے انتقال کیا۔ چنانچہ نماز جنازہ اس وقت تک شروع نہیں ہوئی تھی، اس لیے ان کا جسم مبارک اس طرح دفن کر دیا گیا کیونکہ اس وقت تک نماز جنازہ سمیت 5 وقت کی نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی۔ بالکل اسی طرح رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود کوئی فرض روزے سے بھی نہ تھا کیونکہ اس وقت تک روزے بھی فرض نہ ہوتے تھے۔ اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا جناب حضرت ابو طالب بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور 2 عظیم صدموں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مغموم کر دیا۔ اس سال کو عام حزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ کی وفات مدینہ کی ہجرت اور نماز فرض ہونے سے قبل اس سال ہوئی جب حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی۔ روایات کے مطابق
انہیں جنت میں موتیوں سے تیار کردہ گھر ملے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی قبر میں اترے اور اپنی سچ سے بڑی غم گسار کو دائمی اجل کے ساتھ سپرد کیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے 6 اولادیں پیدا ہوئیں۔ 2 صاحبزادے جو بچپن میں انتقال کر گئے اور 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں۔ حضرت قاسم بن محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ انہی کے بعد حضرت زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن محمد نے بہت کم عمر پائی، چونکہ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے تھے، اس لیے طیب اور طاہر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ان کے بعد رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد حضرت ام کلثوم بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آخر میں سیدہ کائنات سیدہ الفاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پیدا ہوئی۔ ان سب کی پیدائش میں 1 سال کا فرق تھا۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ اپنی اولاد کو بہت چاہتی تھی، کیونکہ آپ مالی طور پر بہت مستحکم تھی، اس لیے عقبہ کی لونڈی سلمہ کو بچوں کی پرورش پر مقرر کیا تھا، اور ان کو کھلاتی اور دودھ پلاتی۔ ازواج مطہرات میں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کو بعض خاص خصوصیات حاصل ہیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں۔ وہ جب نکاح میں آئی تو ان کی عمر 40 برس کے قریب تھی، لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔